ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق خصوصی اپڈیٹ کے ساتھ۔ طویل عرصے سے حل طلب مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے بغیر جنوب ایشیا میں مستقل امن کا قیام ممکن نہیں ہو، بلکہ کشمیری عوام کی مرضی کے مطابق تنازع کشمیر کے حل سے ہی علاقائی امن ممکن ہو سکتا ہے۔ بھارت گزشتہ 7 دہائیوں سے تنازع کشمیر کے حل کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ بھارتی حکمران یہ یاد رکھیں کہ ان کی جبر کی پالیسی مقبوضہ کشمیر میں ناکام ہونا یقینی امر ہے۔ مسئلہ کشمیر ایک فلیش پوائنٹ بن چکا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اقوام متحدہ اور بڑی طاقتیں اس تنازع کے پرامن اور پائیدار حل پر عمل کریں۔ بھارت پر واضح کر دینا چاہیے کہ تنازع کشمیر کے حل کے لیے اقوام متحدہ میں پوری دنیا کو گواہ ٹھہرا کر بھارت کو اپنے وعدوں کو پورا کرنا چاہیے۔ بھارتی فوجوں نے کپواڑہ میں 3 نوجوان گرفتار کیے۔ جامع مسجد سری نگر کے خطیب و امام نے میروائز عمر فاروق کی دینی سرگرمیوں پر پابندیوں کو انسانی اور مذہبی حقوق سلب کرنے سے تعبیر کیا ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں مودی کے ممکنہ نام نہاد دورے کے بائیکاٹ کی تیاریاں اور جگہ جگہ کشمیر بنے گا پاکستان کے پوسٹر چسپان کیے گئے۔ پاکستانی وزارت خارجہ نے واضح کیا ہے کہ کنٹرول لائن پر جنگ بندی سمجھوتے کے باوجود تنازع کشمیر پر پاکستان کے اصولی موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، جو بھارت کے ساتھ حل طلب مسئلہ ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کی کامیابی کے 2 برس مکمل ہونے پر پوری قوم اور پاک افواج کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر کشمیری عوام کے دیرینہ مطالبے کو پورا کرنا ہوگا۔ حق خود ارادت کے حق کو پورا کرنے کے لیے بھارت کو ضروری اقدامات کرنے ہوں گے۔ پاک فضائیہ نے آج کے دن کی مناسبت سے نیا ملی نغمہ صدائے پاکستان جاری کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ پاک فضائیہ نے دشمن کے ساتھ آج ہی کے دن 2019 میں پیش آنے والے فضائی معرکے میں بہادری کی نئی داستان رقم اور ملک و قوم کا وقار بلند کیا۔ خصوصی اپڈیٹ ختم ہوا۔ بھارتی ہندو انتہا پسند حکومت اپنے زیر تسلط جموں کشمیر میں جاری تحریک آزادی کو دبانے کے لیے ہر وہ ہتھ کنڈا اور حربہ استعمال کر رہی ہے جو اس کے بس میں ہے۔ بھارت نے نہ صرف کشمیر کی خصوصی حیثیت کا یک طرفہ اور غیر قانونی فیصلہ کیا، بلکہ اس کے بعد یکے بعد دیگرے ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں جن کے ذریعے کشمیر کو ہڑپ کیا جا سکے، جن میں غیر ریاستی ہندوؤں کو اقامتی اسناد کی فراہمی، کشمیری ملازمین کے حقوق پر ڈاکہ، تاریخی مقامات اور امارات کے ناموں کی تبدیلی، تعلیمی کورس میں تبدیلی، ریاست کو مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کرنا، نئے کٹ پتلیوں کو لانے کے لیے الیکشن ڈرامے کی تیاری جیسے اقدامات شامل ہیں تاکہ ریاست میں جاری حق خود ارادیت کی تحریک کو دبایا جا سکے۔ لیکن جب سے بھارتی مکار حکومت نے اس طرز کے ظالمانہ اور جابرانہ اقدامات کیے ہیں، ان سے تحریک آزادی میں کمی کے بجائے مزید اضافہ ہوا ہے۔ نہ صرف علاقائی بلکہ بین الاقوامی سطح پر تحریک کو فروغ ملا ہے۔ اس سے کشمیری عوام کے دلوں میں بھارت کے تئیں نفرت میں اضافہ ہوا، انتقامی جذبہ ابھرا اور اپنے مشن کے ساتھ لگاؤ میں اضافہ ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ حال ہی میں برطانوی حکومت نے اس چیز کا برملا اظہار کیا ہے کہ بھارت کی طرف سے کشمیر میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر آواز اٹھانے میں کوئی اقتصادی مفادات رکاوٹ نہیں بن سکیں گے۔ اس کے علاوہ امریکہ، یورپ اور OIC کی طرف سے بھی مثبت اقدامات سے کشمیری عوام کے حوصلوں میں اضافہ ہوا ہے۔